اورل ہیلتھ یعنی کہ منہ کی صحت اور آپ کی مجموعی صحت کے دوران کیا تعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام لارے بختیار خان ہے۔ آج ہم بات کریں گے آپ کی منہ کی صحت اور آپ کا مجموعی صحت کے درمیان کیا تعلق ہے۔ ہماری زیادہ تر آبادی کو اس بات کے بارے میں علم نہیں ہے کہ دراصل ہماری جو اورل ہیلتھ ہے اس کا ہماری باڈی کی جنرل ہیلتھ کے ساتھ ایک بہت ڈیپ اور بہت گہرا تعلق ہے۔ اس کو اب میں آپ کو ڈفرینٹ اسپیکٹس، اس کی ڈفرینٹ چیزیں آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ کس طرح یہ تعلق ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہماری رمضان کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ آپ کا منہ میں اگر کسی بھی قسم کے آپ کی منہ کی صحت اچھی نہیں رہتی، آپ کی اورل ہیلتھ اچھی نہیں ہے، تو آپ کے منہ میں مختلف قسم کے انفیکشنز ہوں گے۔ اب ہمارے منہ میں مسوڑے بھی ہوتے ہیں اور دانت بھی ہوتے ہیں۔ مسوڑوں کے انفیکشن کو ڈینٹسٹری میں جنجیوائٹس یا پیریوڈونٹائٹس کہا جاتا ہے، جس کے اندر آپ کے مسوڑے سوج جاتے ہیں، آپ کے مسوڑوں سے خون آتا ہے اور آپ کے مسوڑے کافی درد کرتے ہیں۔ اب جب یہ حالت آپ کے منہ کے اندر کی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے لیے کھانا کھانا بہت تکلیف دہ عمل ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اگر آپ کے دانتوں کے اندر کوئی بھی انفیکشن ہے جو کہ آپ کا پور اورل ہیلتھ کی وجہ سے ہوتا ہے، تو وہ بھی اس کے نتیجہ اس کا یہی ہوگا کہ آپ کے لیے کھانے کو صحیح طرح سے چبانا وہ مشکل ہوگا۔ جب آپ اپنا کھانا صحیح سے نہیں کھا پائیں گے تو آپ کو وہ جو انرجی آپ کی جسم کو چاہیے، جو رمضان میں ویسے بھی ہم لوگ پورا دن روزہ رکھتے ہیں، تو ہمیں سحور اور افطار اور اس کے جو بیچ کا بھی ٹائم ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ہم جو بھی خوراک کریں وہ ایک تو صحت مند ہو، دوسری اس کے اندر اتنی غذا ہو کہ باقی دن چلانے میں ہمیں مدد کریں۔ تو اگر آپ اس کو صحیح سے چبا نہیں پائیں گے، آپ صحیح سے کھانا نہیں کھا پائیں گے، تو آپ کا ویسے بھی پورا دن آپ کو کمزوری محسوس ہوگی، آپ کے جسم میں درد ہوگا۔ اور دوسرا ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ ہے کہ جب آپ کے منہ میں یہ مختلف قسم کے انفیکشنز ہوتے ہیں تو اس میں آپ کا جو جسم ہے پھر وہ ان انفیکشن کے ساتھ لڑائی کرتا ہے۔ جو جسم کا سسٹم ہے جو ان انفیکشن سے لڑتا ہے اس کو ہماری میڈیسن کی زبان میں امیون سسٹم کہا جاتا ہے۔ امیون سسٹم کو یہ لڑائی کرنے کے لیے انرجی چاہیے ہوتی ہے، اور یہ انرجی ساری وہ غذا خوراک سے لیتا ہے۔ تو اگر آپ نے جو کھانا پینا کیا ہے اس کا سارا انرجی، ساری غذا آپ کا امیون سسٹم لڑائی کرنے پہ لگا دے گا، تو آپ کا جو جسم ہے اس کو ویسی کمزوری محسوس ہوگی اور آپ کے پورے جسم پہ ایک سوزش طاری ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کے لیے ایک نارمل، مطلب اگر آپ کی اورل ہیلتھ اچھی ہے اس کی بنسبت آپ کے لیے وہ دن گزارنا ذرا زیادہ مشکل ہوگا۔ دوسری ایک بہت امپورٹنٹ چیز اس کے اندر یہ آ جاتی ہے کہ رمضان میں ویسے ہی ہم لوگ منہ میں پانی کی کمی ہوتی ہے، کھانا ہم لوگ نہیں کھا پاتے ہیں، تو سلائیوا جس کو لعاب کہا جاتا ہے اس کی پیداوار کم ہوتی ہے۔ لوگ کہیں گے کہ اس سلائیوا کا ایسا کیا رول ہے، کیوں اس پہ اتنا زور دیا جاتا ہے؟ تو اس کے دو بہت ضروری رولز ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ سلائیوا کے اندر ہمارے پاس اس طرح کے اللہ تعالیٰ نے قدرت کے اندر اس کے اندر اس طرح کی چیزیں ڈالی ہوئی ہیں جو کہ آپ کے منہ کے اندر بیکٹیریا سے لڑتے ہیں، تو وہ آپ کا منہ کے اندر انفیکشنز اور وہ چیز شروع سے ہی ہونے سے روکتے ہیں۔ تو اگر آپ کا منہ کا صحت خراب نہیں ہوگی تو الٹیمیٹلی آپ کے باقی جسم پہ فرق نہیں پڑے گا۔ اور جو ایک اور چیز ہے جس سے کافی زیادہ لوگ اس بارے میں لوگوں کو نہیں پتا، وہ یہ ہے کہ آپ کو کھانا نگلنے کے لیے سلائیوا کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس کو نگلنے میں آسان کرتا ہے۔ اگر آپ کے منہ میں سلائیوا کم ہوگا اور آپ کھانا کھائیں گے تو وہ آپ کے منہ کے مختلف جگہوں میں چپکے گا، آپ کے لیے کھانا نگلنا مشکل ہوگا۔ تو ایک تو یہ بھی جو ہے وہ ایک بہت ضروری چیز ہے کہ اگر آپ کی اورل ہیلتھ اچھی ہوگی تو آپ کا جو باقی جسم ہے وہ اچھے سے کام کرے گا۔ اور ایک اور چیز ہمارے پاس جو میں آخر میں بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جو ہے آپ رمضان کے اندر آپ ویسے بھی کم کھانا کھاتے ہیں اور آپ کا جو ہے اس کا سلائیوا کا پیداوار بھی کم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کے منہ کے اندر جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک بری بدبو جو آتی ہے، وہ اب اس کا آپ کا جسم سے ڈائریکٹلی اس طرح کوئی تعلق نہیں ہے، پر بات یہ ہے کہ انسان کو سٹریس ہوتا ہے کہ میرے منہ سے بو آ رہی ہے تو میں کسی اور کے ساتھ کھڑا ہوں تو اس کو جو ہے مطلب اس کو اس چیز پہ وہ تنگ ہوتا ہے، انزائٹی ہوتی ہے۔ اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ انزائٹی آپ کو بہت زیادہ مطلب آپ کا انرجی کنزیوم کرتا ہے اور وہ انسان کو خود بہت زیادہ تھکا دیتا ہے۔ آپ کو سب سے زیادہ انسان میرا خیال ہے فزیکل ورک سے نہیں تھکتا جتنا وہ مینٹل سٹریس سے تھکتا ہے، تو یہ ایک ذہنی آزمائش بھی ہے۔ تو بس میری آپ سے یہی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ یہ چیز مطلب اس کو آپ ہلکے میں مت لیں کہ اورل ہیلتھ وہ ایک الگ چیز ہے اور آپ کا باقی جسم پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ تو آپ رمضان کے دوران اپنا جو بھی اورل ہیلتھ ہے اس کو آپ اچھا رکھیں، آپ اچھے سے برش کریں۔ آپ یہ ہے کہ آپ روزے کے دوران آپ اگر ٹوتھ پیسٹ نہیں استعمال کر سکتے آپ مسواک استعمال کریں، اور سحور اور افطار کے ٹائم پہ آپ برش کریں، اپنی زبان کو برش کریں، اپنے دانتوں کو برش کریں اور اپنے مسوڑوں کا بھی مساج کریں۔ تھینک یو۔